بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ کیسے ایک بھائی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا اپنے منہ مبارک کا۔ جی یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور یہ ابی جان میری جو روحانی ماں ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا میری روحانی بہنوں بھائیوں کہ میری ایک روحانی ماں، بلکہ میں کہوں گی بہت زیادہ میری روحانی ماں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سب کا ذکر کرتی رہوں گی۔ تو امی جان میں انہیں کہتی ہوں، امی جان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی درود کی وجہ سے برکت کی، اور ان کے عشق کی انتہا کی وجہ سے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتی ہیں، منہ مبارک جو انہیں عطا ہوا تھا۔ امی جان نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک نصیب ہوئے تھے، منہ مبارک جنہیں ہم کہتے ہیں۔ امی جان نے مجھے بتایا، میں نے جب ان سے پوچھا کہ امی جان آپ کی منہ مبارک میں کیسے برکت ہوئی، تو امی جان بتاتی ہیں کہ جب مجھے انہیں منہ مبارک عطا ہوا تو امی جان نے منہ مبارک کو ایک بن جیسے کہیں چاندی کی ڈبیا کسی اس میں رکھ لیا، اور پھر امی جان کہتی ہیں کہ میں بس انہیں عطر لگاتی رہتی تھی باہر سے، مطلب کبھی کبھار سال میں ایک بار یا کچھ۔ اور پھر جب پورے سال کے بعد امی جان کہتی ہیں کہ میں نے اس ڈبیا کو کھولا تو ایک منہ مبارک کی جگہ پہ پورا بالوں مبارک کا، جیسے زلف مبارک کا پوری وہ ڈبیا جو تھی بھری ہوئی تھی، ماشاءاللہ اتنا اضافہ ہو گیا تھا۔ تو پھر امی جان نے کہا کہ میں پوری زندگی بہت تڑپتی تھی، اور ان کو جو منہ مبارک ملا ان کی بھی بہت عجیب کہانی ہے جو انہوں نے بتائی۔ امی جان کہہ رہی تھی ایک دفعہ امی جان بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی تو انہیں کوئی غیبی آواز آئی اور کہا گیا کہ آپ جائیں اور فلاں شخص کے گھر میں ایک منہ مبارک ہے اور اس میں برکت ڈالی گئی ہے، اور وہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ لے جائیں۔ اب امی جان کہہ رہی ہیں کہ مجھے بہت عجیب لگا کہ میں کسی کے گھر جاؤں، پورا پتہ بتایا گیا، اور ان کو جا کے میں کیسے کہوں کہ آپ کے گھر منہ مبارک ہے اور اب آپ مجھے دیں۔ تو پھر بھی امی جان کہتی ہیں کہ جب مجھے کہا گیا تو حکم ملا تو پھر میں اٹھی اور میں ان کے گھر گئی، اور ظاہر جو پتہ انہیں سمجھایا گیا تھا جن احباب کے لیے انہیں کہا گیا تھا ان کے گھر میں ہے، تو پھر وہاں وہ گئی امی جان، اور پھر امی جان نے وہاں جیسے ڈور نوک کیا۔ اب سوچیں امی جان کہتی ہیں کہ مجھے اس قدر شدت سے حکم ملا تھا کہ میں رمضان کا ٹائم تھا اور میں ایسے ہی گھر سے نکل گئی گرمی میں روزے میں۔ تو پھر امی جان کہتی کہ میں وہاں گئی اور دروازہ نوک کیا، تو پھر جن کے گھر میں منہ مبارک تھا وہ باہر نکلے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے منہ مبارک چاہیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ایسے کیسے دے سکتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس گھر میں منہ مبارک ہے، آپ مجھے ہی دیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہم آپ کو دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل مجھے حکم ملا ہے اور میں ایسے نہیں کہہ رہی، اور آپ کے منہ مبارک میں برکت ہوئی ہے، اور آپ کا منہ مبارک جو دوسرا ہے وہ اس جگہ پہ پڑا ہے، اور وہ مجھے کہا گیا ہے کہ میرے لیے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا ہے۔ تو وہ جو صاحب گھر تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی۔ پھر انہوں نے امی جان کو کہا کہ آپ جائیں تو لے کر آئیں اور کوئی ڈبیا لے کر آئیں، اس میں آپ کو منہ مبارک لے کے دیں۔ امی جان کہتی ہیں کہ بیٹا وہ گرمیوں کے دن تھے اور میں اکیلی عورت تھی، پر مجھے منہ مبارک اتنی چاہ تھی کہ مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ رمضان ہے، میں روزے سے ہوں، گرمی سے ہوں، اور میں نکل پڑی اور مارکیٹ سے جا کے عورتوں کی بھی ڈبیا نہیں مل رہی تھی جس میں آپ چوڑیاں رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چوڑی والا باکس ہوتا ہے، وہ تھا، اور عطر لے کر آئی۔ جب لے کر آئی تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے منہ مبارک عطا کر لیا، اور امی جان کہتی ہے میں اتنا روتی تھی، ایک ایک جگہ جا کے میں کہتی تھی کہ مجھے پہلے مطلب منہ مبارک دیا جائے۔ تو اسی دن میں نے تہیہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے میں اتنا روتی تھی منہ مبارک کے لیے، اور آپ نے مجھے ایسے عطا کیا آقا جان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم سے، تو پھر انشاءاللہ جب بھی برکت ہوگی تو میں دیتی رہوں گی، آگے نوازتی رہوں گی لوگوں کو۔ تو امی جان کہتی ہے اس کے بعد میں نے اتنے لوگوں کو منہ مبارک، اس ایک منہ مبارک میں اتنی برکت ہوئی۔ اچھا ہم لوگ مطلب کیسے مطلب ایک بات کر لیتے ہیں کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے یا نہیں، یا برکت کیسی؟ یقین کرے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب امی جان نے مجھے مبارک دیا تو بال مبارک کی مطلب چھوٹے تھے، اب ماشاءاللہ ان کی لمبائی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور میں نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہے، امی جان بتا رہی تھی کہ بیٹا منہ مبارک کو کبھی آزما کے مت دیکھنا، کہ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں
کہ منہ مبارک کو باہر لے کر جائے، سورج کے آگے بادل آ جائیں گے یا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور درود پڑھ کے دیکھ لیں گے یہ وجد میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، لہرا رہے ہیں یا نہیں لہرا رہے۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا بیٹا یہ چیز کبھی بھی مت کرنا، اگر پہلے دن سے ہی شک رکھو گی تو کبھی بھی منہ مبارک میں برکت نہیں ہوگی، اور آپ کے لیے پھر منہ مبارک وہ اہمیت ہی رکھے گا جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم بلا شک و تردید ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، بس ان کی کوئی بھی تبر کی چیز ہے اس پہ آپ کو ایمان لانا ہے۔ تو میں نے وہ چیز ایک واقعی اس بھی چیز کا سوچ لیا کہ آئندہ کبھی دل میں خیال بھی نہیں لانا۔ اور یہ چیز آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو بیٹا ہر کسی کی نیت کے حساب سے ہوتا ہے، اب بہت ساروں کو میں نے منہ مبارک عطا کی ہیں پر ان کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اتنی خلوص نیت سے اور سچائی سے اور یقین سے لے کے جاتے ہیں ان کے گھر میں منہ مبارک میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز واقعی میں نے بھی فیل کی کہ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اور امی جان نے مجھے ایک دوسرا بھی منہ مبارک بتایا کہ بیٹا منہ مبارک ہر کسی کے سامنے درود پڑھنے سے نہیں لہرائیں گے۔ تو یہ چیز میں نے بھی آبزرو کی کہ جب اتنے لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں، ہر کسی کا رونا، ہر کسی کی محبت جب آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک کے سامنے ہوتے ہیں ویسی نہیں ہوتی، فیل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بہت شدت سے درود پڑھ رہی ہوتی ہے بہن بھائی، اور کوئی جس شک کی نگاہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی یہ منہ مبارک ہے یا نہیں، اللہ معاف کرے۔ تو میں نے یہ چیز، میں اس وجہ سے یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر کہیں بھی منہ مبارک ہے تو کوئی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے، یہ ہے یا نہیں، اصلی ہے یا نہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اگلے بندوں کے آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں۔ اور ایک چیز جو میں نے آبزرو کی، جیسے کہ میرے گھر بھی منہ مبارک ہے تو کچھ لوگ جب درود پڑھتی ہیں بہنیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جن کے سامنے واقعی منہ مبارک لہرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر میں سوچتی ہوں کہ پڑھ تو سب رہے ہیں پر ہر کسی کا یقین، ہر کسی کی محبت الگ ہے۔ تو یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ اور ہم درود پڑھ رہے ہوں اور منہ مبارک نہیں لہرا رہے تو نعوذ باللہ ہم کوئی شک و شبہ کریں۔ میرے پیارے روحانی بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہاں روحانیت پہ سارا سلسلہ چل ہی نیتوں پہ رہا ہوتا ہے، اور یہ منہ مبارک جس کو عطا کیے جاتے ہیں وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دربار سے ہی منتخب لوگ کیے جاتے ہیں۔ اور منہ مبارک کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا نہ بتاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جب بھی منہ مبارک کے کمرے میں گئی ہوں تو میں نے وہاں ذکر کی آواز خود سنی ہے، اور ذکر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا وجود ہی کانپ اٹھتا ہے سن کر، خوشبو کی لپٹیں۔ اب جب 12 ربیع الاول کی رات تھی تو ماشاءاللہ ہم نے عطر سے منہ مبارک کو مہکایا، تو میں نے خود آبزرو کیا کہ منہ مبارک کی لینتھ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور اس کے علاوہ جب ہم ذکر کر رہے تھے تو ماشاءاللہ 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 منہ مبارک لہرا رہے تھے۔ اور جیسے میں نے باکس کو اوپن کیا، یقین کریں پورے سال کے بعد میں نے اوپن کیا تھا، اور سال پہلے میں نے عطر یوز کیا تھا پر بہت کم۔ جیسے منہ مبارک کا باکس اوپن کیا، یقین کریں میں بتا نہیں پا رہی کیفیت سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، جو نہ فقط میں محسوس کر رہی تھی بلکہ میرے ساتھ جو 2 بہنیں تھیں وہ بھی محسوس کر رہی تھیں، اور ہم کہہ رہے تھے کہ پورے سال کے بعد ہم نے اوپن کیا، اتنی خوشبو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں میں اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ منہ مبارک ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب منہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں با ادب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنائے۔ جیسے ہم جب درود پڑھیں یا سلام پڑھیں یا تبرکات کی زیارت کریں تو کہیں ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور یہ میں امی جان کا قصہ آپ کو بتا رہی تھی کہ کیسے جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو ایک گھریلو عام عورت کو، جس کی نہ کوئی شہرت ہے، جس کا نہ کوئی پہچاننے والے ہیں، پھر بھی جب وہاں سے منظوری ہوتی ہے نا تو پھر خود بخود تحفے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں، اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلاموں عاشقوں میں کرے جو با ادب ہوں، با ادب با نصیب۔
بے ادب بے نصیب. بس اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنائے. آئیں تو درود شریف آقا دو جہاں صلی اللہ سے خدمت اقدس میں پیش فرماتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.